محمد ریحان رضا صاحب جو کہ بارگاہ غوث اعظم میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے، ملتمس ہوں محترم المقام حافظ محمد ذوالفقار صاحب سے کہ آپ آئیں بارگاہ غوث اعظم میں راستان عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کے بزرگوں پر ان کی سیرت پر روشنی ڈالیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، آستانہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، فیض بٹالہ شریف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آسمان میں کند بدر گاہت، سید بدر نظر محی الدین، جسم جانم و نظر محی الدین۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم بولتے سادہ لکھوں کا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پیران پیر دستگیر غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الحسنی والحسینی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سالانہ عرس مبارک جو اپنی قدسی اور قدیمی روایات کے عین مطابق اور اس سے نہایتی اللہ کا شکر ہے لاکھوں کروڑوں برکتیں شہزادہ غوث الورا، نائب غوث الورا اور موجودہ سجادہ نشین حضور سید بدر محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ، آپ کی اولاد پاک اور آپ کے پوتے حضرت مولانا سید میاں الطاف محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ، آپ کے سگے بھتیجے حضرت مولانا حضرت میاں سید فضیل احمد محی الدین کے بیٹے جناب ڈاکٹر سید مفضل محی الدین، آپ کی زیارت سے ہماری نگاہوں اور ہمارے قلوب کو جو سیرابی ہمارے دل اور قلوب سیراب ہو رہے ہیں، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ نہایت مختصر وقت ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلسلہ، یہ گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اس میں فیض حضرت سیدنا امام حسین حسن علیہ السلام کا بھی ہے، اس میں فیض حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے۔ یہ اولاد غوث اعظم خالصتاً اپنے حسب کے اعتبار سے، اپنے نسب کے اعتبار سے دونوں طرف سے نجیب الطرفین سچی سچی اولاد ہیں غوث اعظم کی۔ اور ایسے سلسلے آج مادیت کے دور میں آج دنیا میں کم ہیں، سلسلے جھوٹے پیروں کی بھرمار ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں غوث اعظم کی اولاد کے قدموں کے ساتھ وابستہ کیا۔ یہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کام ہے۔ آؤ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان محبوبیت اور اسی میں خانہ غوثیت میں چاہے خواجہ نقش بند ہوں جن کی نسبت غوث اعظم نے 150 سال پہلے فرما دیا، بخارا کی سرزمین پر ایک میرا بیٹا نقش بند پیدا ہوگا، میں اس کو ابھی عالم راہ میں ارواح میں اپنا فیض منتقل کر رہا ہوں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جہاں
ولی تھے، 313 ولی عرب میں، عجم میں، سرمدید میں، دنیا میں، شمال سے جنوب تک، شرق سے غرب تک آپ نے جو اعلان فرمایا قدمی حاضر ہی اللہ رقبت کل ولی کی نام، تمام اولیاء نے جہاں کہیں غار میں، مسجدوں کے حجروں میں مراقب تھے، تمام نے گردنیں جھکا لی، حتیٰ کہ خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری اتنا جھکے، انہوں نے عرض کیا یا آقا حضور، یا غوث اعظم، آپ کا یہ قدم مبارک ہماری صرف گردن پر ہی نہیں ہے، بالا راسی وائدی ہمارے سال اور ہماری آنکھوں پر، اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں خواجہ اجمیر اتنے ادب اور احترام سے اور ہند کے بادشاہ قرار دیے جاتے ہیں۔ اسی میں خانہ خواجہ سہروردی کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی، جنہوں نے 14-15 سال کی عمر میں اصول، فقہ، حدیث، منطق، فلسفہ، علم عبور کر کے ان کے چچا حضرت نقیب سہروردی اکتساب فیض کے لیے بغداد شریف حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ حضور یہ میرا بھتیجا ہے، خواجہ سہروردی کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی، اس نے بڑے لوگ بڑے ہیں، دین پڑھا ہے، اصول فقہ حدیث۔ حضور غوث پاک نے 2-4 سوالات کیے، خواجہ شہاب شہاب الدین نے فوراً جواب دیے، حضور غوث اعظم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے سینے پر غوث پاک نے اپنا دست مبارک رکھا، علم کی تختی خالی ہو گئی، سینہ خالی ہو گیا، فرمایا بیٹے اب جواب دے۔ حضور شیخ شہاب الدین سہروردیوں کے جو بانی ہیں عرض کرنے لگے یا حضور غوث پاک اب تختی خالی ہو گئی، کچھ باقی نہیں رہا۔ پھر حضور غوث پاک نے ان پر توجہ کی، نگاہ غوثیت سے فیضان کو بانٹ دیا، وہی اسی بارگاہ غوث اعظم سے فیض پاتے ہیں۔ ہر ولی جو بھی آئے گا، اور اشرف سوانے دھوبی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی علماء دیوبند کے بہت بڑے اکابر عالم ہیں، اور سوانح اشرف میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا دھوبی گھر سے حضور سے کے کپڑے آتے تھے، صاف کر دیتا اور وصال کر گیا، قبر میں گیا، نکیرین نے سوال کیے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب کہنے لگا میں غوث اعظم کا گناہگار سا آدمی ہوں، غوث پاک کے کپڑے دھوتا تھا۔ دوسرا سوال کیا ما دینک، پھر اس نے جواب دیا دھوبی نے جو غوث پاک کے کپڑے دھونے والا، میں غوث پاک کے دھوبی ہوں، گناہگار سا آدمی ہوں۔ تیسرا کہہ دو جہان کے بارے میں قبر میں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، یہ بدوہا کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، واللیل علم نسرہ کے سینے والے، ان کو پہچانتا ہے۔ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی اشرف سوانح میں لکھتے ہیں اس کی نسبت اتنی اپنے پیر غوث اعظم سے مضبوط اور قوی تھی، ہزارہ من مٹی کے نیچے جا کر وہ اپنے مرشد کو نہیں بھولا اور مرشد ان کو نہیں بھولا۔ اسی لیے اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اس کے جواب صحیح تھے۔ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں غوث پاک کا جو رب ہے میرا رب ہے، جو دین غوث اعظم کا میرا دین ہے، جو رسول پاک غوث اعظم کے وہ میرے ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب حافظ محمد ذوالفقار صاحب، تشریف لاتے ہیں محترم المقام ڈاکٹر اسرار الحسنین قادری صاحب، آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور بارگاہ غوث اعظم میں حضور غوث الاعظم کی سیرت اور بزرگان قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کی سیرت پر روشنی ڈالیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علی قادریہ بازیہ بٹالہ شریف، آستانہ علی قادریہ بازیہ بٹالہ شریف. صرف اہل بیت کا صدقہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے بعض پر بعض کو کیسی فضیلت عطا فرمائی. سبحان اللہ. انبیاء کرام کو پہلا فرمایا مگر انبیاء کرام نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اولیاء کرام کو پہلا فرمایا، اولیاء کرام میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. جس طرح نبی کو سب سے اعلیٰ اولا پہلا فرمایا، اسی طرح آپ اللہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا جس طرح انبیاء کرام میں اللہ نے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا. آج ان کا دن ہے جو توحید کی شمع ہے اور آخر زمان ختم المرسلین آپ کے محبوب فرزند ہیں. علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور 12 اماموں کی کمالات کے حامل ہیں. تو معمولی شخصیت نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے میرے پیدا ہونے سے ہی پہلے اپنے عرش کی مجھے زیارت کروائی. میرا نام اللہ نے غوث اعظم رکھا اور خزانے مجھے عطا فرمائے. بلکہ اسی بات پر آپ نے فرمایا، میرے نانا نے فرمایا واللہ یؤتی انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ نے خزانے پیدا فرمائے اور ان خزانوں کو تقسیم کرنے کے لیے مجھے مقرر فرمایا. آپ نے فرمایا میرے نانا جی وہ خزانے میرے ہاتھوں سے تقسیم فرماتے ہیں. غور پاک فرماتے ہیں کہ میرے نانا جی جن کو قاسم بنا کر بھیجا گیا، تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا. اللہ عطا کرنے والا اللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. حضور غور پاک فرماتے ہیں میرے نانا جی میرے ہاتھوں سے تقسیم فرماتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں اور ذہنوں میں رکھ لیں اور پیوست کر لیں کہ انبیاء کرام کے معجزات ان کی زندگی کے ہوں یا بعد از وصال ہوں، اسی طرح اولیاء کرام ان کی کرامات ان کی زندگی کے دوران ہوں یا وصال پا جانے کے بعد ان کا اگر عالم اسلام میں جنہوں نے سب سے پہلے انکار کیا وہ خارجی ہے. خارجی ایسا طبقہ پیدا ہوا جو اتنا توحید پرست تھا، نمازوں کے پابند. آپ نے فرمایا تم سے بہتر نمازیں پڑھیں گے، تم سے بہتر روزے رکھیں گے اور تم سے بہتر قرآن پڑھیں گے، مگر فرمایا ہم میں سے نہیں ہوں گے. یہ بودت کا ابن ماجہ سرکار نے فرمایا یہ جہنمی کتے ہوں گے اور ان جہنمی کتوں نے سب سے پہلے اولیاء کرام کی بعد از وصال اور انبیاء کرام کی بعد از وصال معجزات اور ان کی کرامات کا انکار کیا تو وہ خاطر. یہ ذہنوں میں آپ کوئی بات کریں، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ منکر ہے تو یار یہ تو عقیدے خارجیوں کے ہیں اور خارجیوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ وہ جہنمی کتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا مقام امام جلوی شان الاولیاء تحقیق الاولیاء فی شان سلطان الاصفیاء میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. اللہ قرآن میں کہہ رہے قسم ہے مجھے سورج کی اور
کچھ نے مجھے چاند کی، کچھ نے مجھے سورج کی بدو ہے جو اوپر کو بلند ہوا، بلکہ میری سے تلاخا، اور اس چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آئے، واللیل، اور قسم یہ سیر، جب وہ سیر کے لیے آئے وہ فرماتے مجھے بتاؤ کہ ایک تو نبی تھے وہ دوسرا کون؟ ہم جو شہباز لامکانی کہتے ہیں کبھی اس کی تحقیق بھی پیش کیا کریں کہ ہم غوث پاک کو شہباز لامکانی کہتے ہیں، لامکان پر تو صرف ہمارے آقا کریم آئے، نہ کوئی نبی یہ دعویٰ کر سکا، نہ کوئی شادی یہ دعویٰ کر سکا، نہ کوئی غوث کتب یہ دعویٰ کر سکا، یہ دعویٰ ہے تو میرے غوث اعظم کا دعویٰ۔ آپ نے سنایا امام جلوی لکھتے ہیں کہ سورج تو روز طلوع ہوتا ہے اور بلانے ہوتا ہے، چاند تو وہ ہے جو روز طلوع ہوتا ہے، یعنی حلال ہو کبھی بدر ہو طلوع ہوتا ہے، اور واللیل، اور قسم رات کی، رات تو ہر دن آتی ہے، وہی سیر اس کے پیچھے جو سیر کے لیے آئے، ہم آ کے جب نبی کریم رؤوف الرحیم آپ براق پر سوار ہونے لگے معراج کی رات، تو وہ رات شوخی میں بلند ہوا تو حضور غوث پاک نے اپنے کندھے مبارک آپ کے قدموں میں رکھے، اور جب عرش پر سوار ہونے لگے جانے لگے تو توسط فرمایا، عرش بلند تھا، آپ نے اپنے کندھے اپنے نانا جی کے قدموں میں رکھے اور عرش پر سوار کرا۔ آپ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ رف کیا تھی، سدرۃ المنتہا پر جبریل رہ گئے، مگر آپ فرماتے ہیں وہ رف میرے کندھے تھے جن پر قدم رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ سبحان اللہ، یہ قدم ہے، یہ آپ کے کندھے۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا میرے بیٹے عبد القادر، میرے قدم تیری گردن پر ہے اور تیرے قدم تمام جہانوں کے اولیاء کے کندھوں پر گردن پر ہے۔ اس موقع پر آپ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اللہ اکبر، اتنا مقام ایک اور آیت مبارکہ میں والشمس والقمر، دو کی قسم اور ایک کی قسم، والشمس دو کی والقمر ایک کی قسم، واللیل یسر دو کی قسم ایک کی قسم، اور رات کی قسم جس رات وہ سیر کو آئے، والشمس وہ دوسری آیت جو میں نے پہلے پڑھی، ترجمہ میں نے اس کا کیا کہ دو کی قسم، وہ دو کون تھے؟ نبی کریم اور غوث اعظم، اور وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ قدموں پر قدم رکھے تو وہ ایک ہو گیا، والشمس والقمر، دو کی قسم، دو کی قسم، اور پھر ایک کی قسم جب وہ ایک ہو گئے۔ اسی پر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہو، آپ فرماتے خواجہ وجود جدی لا وجود عبد القادر، یہ وجود عبد القادر کا وجود نہیں ہے، یہ وجود تو میرے نانا محمد رسول اللہ کا، یہ جدا ہے ہی نہیں، یہ جدا ہے ہی نہیں۔ جب جہاں اتنا مقام ہو، وہ میر محمد، وہ میر محی الدین، وہ تاج جو نبی کو اللہ نے پہنایا، وہی تاج وہی الدین کو میں پہنایا، وہی مقام عطا، یہ مقام ہے۔ پھر ان کی اولاد مبارکہ کا کیا مقام ہوگا؟
جن کی اولاد میں حضرت عبدالفرا سید محمد فاضل الدین، میں اسی پر بات اگر غوثیت پر کروں وہ سمندر ہے، ختم نہیں ہوتا. اور یہ یاد رکھیں اس پر خلاصۃ الوفاقہ میں امام یافی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے جہانوں کی پھولوں کو کاج بنا لیا جائے اور ان کی کنگیں بنائی جائیں درختوں کی، اور حضور روز پاک کے مناقب لکھے جائے. یہ تو ختم ہو سکتے ہیں مگر آپ کے فضائل ختم نہیں ہوتے. یہ یاد ہے آپ کے فضائل سمندر ہے. اور یہ میں یہاں عرض کر دوں حضور کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہ خدا کی قسم حضور غوث پاک کا مقام غوث اور کتب کی علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ کہنا میں نے بڑا مطالعہ کر لیا اور میں نے آپ کو پا لیا. جن کا وجود ان کے نانا کا وجود ہو اور نانا جی کو بکر کو بتا دیں ابو بکر تم بات پر مت گمان کرنا کہ میں نے محمد رسول اللہ کو پہچان لیا. خدا کی قسم میرے رب کے سوا مجھے کسی نے آپ کے جو معجزات ہیں کرامات ہیں وہ تو انبیاء کرام کی معجزات کی مثلا ہیں. بلکہ سے ایک کتاب میں انہوں نے انبیاء کرام کے معجزات اور ان کی مماثلت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کی کرامات. آپ نے یار مردوں کو زندہ کر دیا، کوئی یار بڑی کمال والی بات ہے. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میرے امت کا جو عالم ہے وہ بنی اسرائیل کہ نبی کی مثل ہے. مجھے بتاؤ غوث اعظم سے بڑھ کر کون عالم ہے؟ یہاں بات علم ربانی کی ہو رہی ہے، جاری علم کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے. میری امت کا عالم بنی اسرائیل کی نبی کی مثل ہے. بنی اسرائیل کا نبی تو یہ کہہ رہا ہے ابری العبرہ والعبرہ وہ یہ لاؤدا کہ میں تو مدینہ کرتا ہوں اور کوڑی کے مریض کو تندرست کرتا ہوں اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ بنی اسرائیل کے نبی کا دعویٰ ہے، قرآن اس پر شاہد ہے. تو نبی کیا فرماتے ہیں میرے تو امت کا عالم بنی اسرائیل کی انبیاء کی مثل ہے. غوث پاک رسول اگر مردے زندہ کر دیے تو یہ کون سی قرآن و حدیث کی کا انکار ہو گیا؟ قطعاً نہیں، کبھی نہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ہو اس زندگی میں آپ نے آپ کی روحانیت جو دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ تصرفات کے واقعات کو اگر پڑھا جائے بندہ حیران ہو جاتا ہے. دنیا میں تو کرامات ہوتی ہیں لیکن جو دنیا سے چلے گئے تھے اسی لیے آپ نے سنا کوئی ولی ایسا نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں جو زندہ ہو تو جسموں کے ساتھ میری مجلس میں آیا ہو، اور اگر دنیا سے جا چکا ہو تو روحانی اعتبار سے میری محفل میں نہ آنا ہو. یہ انہیں کی اولاد ہے. اور ہم خوش قسمت اس طرح حضرت سلامت صاحب فرما رہے تھے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کی محفل میں آپ نے فرمایا وہ لڑکے تم نے 1000 سال سفر کرنا پڑے، سفر کر کے آ میری مجلس میں بیٹھ. اس مجلس میں ولایت ہے، اس مجلس میں درجات ہے، اس مجلس میں ولایت کی حیلتیں اترتی ہے. یہ معمولی مجلس نہیں جس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور ہمارے بھائی بچوں بچے شامل ہیں. یہ کوئی معمولی میں صرف مجلس کے فضائل بیان کروں خدا کو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہوں اور 18 پارے حفظ کر کے دنیا میں تشریف لائے، جو ابھی ماں کی گود میں ہوں وہ چاند کے طلوع ہونے جنات
ایک شیر خان پر کیا شریعت کا اطلاق ہوتا ہے؟ ابھی ماں کی گود میں ہے، دنیا پوچھنے کے لیے آتی ہے کہ چاند طلوع ہوا ہے یا نہیں. ماں فرماتی ہے جب کہ عبد القادر پیدا ہوئے ہیں ماہ رمضان میں شیر جن کے وقت نہیں پیتے، اور جن کی گٹی میں شریعت ہو. امام حسین دین نسل ہے، دین پڑاس ہے، وہ دین ہے، مگر ان کے دین کو زندہ کرنے والے وہی حسین ہیں. جن کی اولاد مبارکہ کے ساتھ ہماری نسبت ہے. حضور فاضل الدین رضوان اللہ تعالیٰ جب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ نے آپ کو لیوائے یا جھنڈا فاضلیت کا جھنڈا عطا فرمایا. ساتھ فرمایا بیٹے جو تیرے اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ امان پائے گا. میں آپ سے عرض کر دوں پریشان وہی ہے، بیمار وہی ہے، لاچار وہی ہے جو اس ڈر سے دور ہوئے ہیں، جو اس جھنڈے کے نیچے آ جائے. اب بھی آ جائے، اس جھنڈے کے نیچے آ جائے. اس دنیا میں بھی امان پائیں گے، آخرت میں بھی امان پائیں گے. مختصر باتیں بہت ہیں لکھنی بہت وقت چاہیے، لیکن اختصار ترین سے بھی ترین کرتے چلا جاؤ. آپ نے ایک دستور العمل عطا فرمایا. حضور سیدنا فاضل الدین رضوان اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے خاندان سجادہ نشینی کا آپ کی کتاب خیرات القادر اٹھائیں اور بدھ کے روز کا وظیفہ پڑھے اور اس وظیفے کے آخری سطور کو پڑھے. آپ نے لکھا وَرْزُقْنِي رِزْقًا حَلَالًا كَثِيرًا وَوَلَدًا صَالِحًا عَالِمًا عَامِلًا كَبِيرًا کبیر دیا. آپ نے ایک دستور العمل جب مقصد کے لیے جاری فرما دیا. خیرات القدر عادت پڑھ آپ نے دستور العمل عطا فرمایا. 400 سال سے اسی دستور العمل پر عمل ہو رہا ہے کہ فرزند کبیر فرزند اکبر وہ سجادہ نشین اس کی کوئی دعویٰ کرے مت قبول کرے. آپ حضور فاضل الدین رضوان اللہ علیہ کی تعلیمات کی طرف آئے اور حقیقت میں جس نے بھی دعویٰ کیا اس کی علاوہ آپ کے جو عید کرتا شاید ثوابت ہے جس نے بھی ان کو توڑا وہ ولایت سے گر گئے، ختم. دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی تنجلی ہو گئی. اس لیے اس کو ایک بات کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ فرزند اکبر یہ نظریہ ہے جس پر ہمیشہ قائم رہے اور آپ کی کرامات اسی طرح میں نے ایک مضمون لکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامات اور آپ کی اولاد مبارکہ میں آپ کے گوشہ جگر حضور فاضل الدین رضوان اللہ علیہ آپ کی کرامات میں مماثلت کیا ہے، کہاں کہاں مماثلت ہے. جب اندھایا فرمایا میرے در سے میرے دروازے سے مٹی اٹھا اپنی آنکھوں میں ڈال تو نہ ہو جائے گا. یہ لمبا موضوع ہے لیکن میں مختصر چند ایک باتیں کر رہا ہوں. آپ کے 5 میں سجادہ نشین جب سیدنا احمد شاہ رضوان اللہ علیہ جب گجرات کے لوگوں نے وہ دریائے چنار جو ہے وہ ٹھا لگا رہا تھا، ہزاروں ایکڑ زمین پانی کے اندر پھنس گئی، بے آباد ہو گئی، لوگ بے روزگار ہو گئے، لوگ بے زمین ہو گئے. بٹالہ شریف حاضر ہوئے حضور ہمارا یہ حال، ہم مارے گئے، حال ہو گئے. آپ نے فرمایا میں خود آؤں گا. خود تشریف لائے، اپنے خاتون کو رہا مریدین کو کہا کشتی لائی ہے. انہوں نے عرض کی حضور پانی کی بہت رفتار ہے، پانی کی اتنی تیز رفتار ہے کہ کشتی سنبھالی نہیں آئی. آپ نے فرمایا کشتی لاؤ. جب کشتی لائی آپ نے درمیان میں مسلح بچھا کے آپ بیٹھ گئے. خاتون کو 2 خاتون چپو لگانے والے ایک خاتون کہا آپ کو کیا کہا؟ فرمانے لگے میرے جتنے امجاد مقام
كسيدة موشية هم أيكيد تشري بحال لخرم تبغون في سوالي یہ شعر پڑھو حضور پاک نے فرمایا کہ اگر میں اپنا راز سمندر پر ڈال دوں تو سمندر کے پانی بھی ختم ہو جائے. تو پھر نہیں ہوا. آج وہاں جا کے دیکھے حجرہ شریف کلوبال میں وہ باغیچہ دیکھے, وہ حجرہ شریف کی زیارت کرے جہاں یہ کرامت کا صدور ہوا. دریا نے اپنا رستہ ہی بدل دیا, لیکن اسی وقت پانی زمین میں اس طرح گیا جس طرح نور شام کا پانی تنور سے ابلا تھا, اسی طرح پانی واپس زمین میں چل گیا. آپ پانی میں گئے, چل کر ریت پر واپس آئے. یہ کرامات ہے. یہ غوث پاک کی اولاد, یہ اولاد مبارکہ جن کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. اللہ کرے یہ ہمارا یہ عقیدہ مضبوط رہے, ان کے ساتھ محبت مضبوط رہے. وہ جو آپ نے ایک دستور العمل دیا اس کی پر من عمل ہوتا چلا آیا. باقی حالات کے ساتھ کچھ ڈیٹیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں. بہت وقت میں نے لے لیا اور میں اس کی معافی چاہتا ہوں کہ جوش خطابت میں بات اور کئی ایسا تھا کہ کیا کرے, مجبور ہے. ابھی کچھ بھی نہیں بیان کیا, مجبور ہے. باغدان آنے الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ حسنین کے جانی ہو تم, مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے, مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے, مصطفیٰ سلامت رہے, مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے, مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. قادری آستانہ سلامت رہے, آستانہ سلامت رہے, غوث کا شامیانہ سلامت رہے, غوث کا شامیانہ سلامت رہے. آ گیا جشن غوث الورا, آ گیا جشن غوث الورا, موسم
سلامت رہے موسم عاشقانہ سلامت رہے موسم عاشقانہ سلامت رہے غوثے کی محفلیں پھر سے سجنے لگے غوثے کی محفلیں پھر سے سجنے لگے سنیوں کا گھرانہ سلامت رہے سنیوں کا گھرانہ سلامت رہے لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا رہے لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا رہے غوث کا یہ کھلانا سلامت رہے غوث کا یہ کھلانا سلامت رہے نیلا گنبد اجاگر میرے غوث کا نیلا گنبد اجاگر میرے غوث کا حشر تک جگمگانا سلامت رہے حشر تک جگمگانا سلامت رہے پوریا ہو ون مرادا ساریا پوریا ہو ون مرادا ساریا غوث اعظم نال لالو یاریا میرا غوث اعظم نال لالو یاریا میرا غوث اعظم نال لالو یاریا میرا غوث اعظم نال لالو یاریا علی بابا لگانا مصطفیٰ ہے علی بابا لگانا مصطفیٰ اس گھرانے کو میں صدقے واریا اس گھرانے کو میں صدقے اس گھرانے کو میں صدقے اس گھرانے کو میں صدقے واریا نبیاں دا سرے دار کملی والڑا نبیاں دا سری دار کملی والڑا ولیاں تے میرا دیا سرداریا ولیاں تے میرا دیا سرداریا غوث اعظم نال لالو یاریا میرا غوث اعظم نال لالو یاریا المدد یا غوث اعظم دستگی المدد یا غوث اعظم دستگی آنکھ ویلے میرا باجا ماریا آنکھ میرا آنکھ ویلے آنکھ میرا آنکھ ویلے آنکھ ویلے میرا باجا ماریا میرے تے ہو بے کرم دی ایک نظر میرے تے ہو بے کرم دی ایک نظر غوث اعظم میں
سب درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کر لطف و جود و سخا پہ کر لطف و جود و سخا پہ کر لطف و جود و سخا یا حضرت بدر مہیا دی پہ کر لطف و جود و سخا یا حضرت بدر مہیا دی مخزن فیض و نور و ضیا مخزن فیض و نور و ضیا یا حضرت بدر مہیا دی تم غوث الورا کے شہدائی تم غوث الورا کے شہدائی تم بابا فاضل کے عاشق تم بابا فاضل کے عاشق تم بابا فاضل کے عاشق تم نائب نظر مہیا دے تم نائب نظر مہیا دے یا حضرت بدر مہیا دے تم نائب نظر مہیا دے حضرت بدر مہیا دے پڑ جائے تمہارے جس پہ نظر پڑ جائے تمہارے جس پہ نظر ہو جائے منور قلب و جگر ہو جائے منور قلب و جگر ہو جائے منور قلب و جگر عارف کامل مرد خدا عارف کامل مرد خدا یا حضرت بدر مہیا دی عارف کامل مرد خدا یا حضرت بدر مہیا دی عرس مبارک کا دن ہے یہ عرس مبارک کا دن ہے یہ بارش عرفان کا دن ہے یہ بارش عرفان کا دن ہے محروم رہے نہ کوئی گدا محروم رہے نہ کوئی گدا یا حضرت بدر مہیا دی تم خود بے سخے اور ابن سخے تم خود بے سخے اور ابن سخے ہم سائل ابن سائل ہیں ہم سائل ابن سائل ہیں ایک جام تو ہو سائل کو عطا ایک جام تو سائل کو عطا یا حضرت بدر مہیا دے پہ کر لطف و جود و سخا یا حضرت بدر مہیا دے سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ از شراب غوث اعظم از شراب غوث اعظم
شراب غوث اعظم گلشن گلزار شاخ مستو بیگ مستو شاخ مستو بیگ مستو میوہ مستو شراب غوث اعظم گلشن گلزار رسول بغداد تبینی در دیوار رسول بغداد تبینی در دیوار شہر مستو کوچہ مستو شہر مستو کوچہ مستو کھانا خمار شہر مستو کوچہ مستو شہر مستو کوچہ مستو کھانا خمار در لباس شاہ جیلانی ببی مستی تمام در لباس شاہ جیلانی ببی مستی تمام جامع مستو مستو جامع مستو کے مستو جبہ دستار جامع مستو کے مستو جامع مستو کے مستو جبہ دستار سرتا پائے او مرحبا محبوب سبحانی سے سرتا پائے او زلف مستو کال مستو زلف مستو کال مستو ترا مستو کال مستو زلف مستو کال مستو درائے تیرار از نسیم بوئے امبر سائے شاہ دستگی از نسیم بوئے امبر سائے شاہ مستو مشک مستو ادھر مستو مشک مستو نافا تار ادھر مستو مشک مستو ادھر مستو مشک مستو نافا ہے پیر پیش غزل گفتے تو فاضل دیبامت ہے پیر پیش اللہ مستو ہے مستو اللہ مستو ہے مستو دل کے گوہر پار میں اللہ مستو مستو اللہ مستو ہے مستو دل کے گوہر پار میں
سلام کے لیے تمام حضرات کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے ہم یاسیوں لاج والے عرش کے معراج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ علی ابا کا واسطہ خیر النساء کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ استغفر سے اعظم مرگنج بچے عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے غم حافظہ نے ہاتھ اٹھا کر سب کے حق میں یہ دعا کر سب پڑے صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام حاضرین بیٹھ جائیں، ختم شریف ہوگا تو اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة يدان فعله مرة يا شيخ بالقادر شيئا لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الضجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى
والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستقيم شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله چادر پہ بلا لیا جسے چاہے اپنا بنا لیا یہ تیرے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نابری آج دربار قادریہ فاضلیہ پرارہ شریف کا سلانہ اور سے مقدس سید المومنین امام المتقین امام المحسنین محبوب اسمہانی غوث سمدانی قطب ربانی فرد افخم غوث العظم میرا محی الدین ابو محمد حضور سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلانہ اور سے مقدس دربار مولا کی روایات قدسیہ کی اتباع میں منعقد ہوا، جس میں تلاوت قرآن حکیم اور وظائف محبان قادریہ فاضلیہ نے پڑھ کر پیش کیے. جناب علی کی خدمت میں پیش ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2,26,300 بار تلاوت قرآن حکیم 60 بار، سورت یاسین شریف 3,162 بار، سورت کاف 50 بار، سورت فتح 30 بار، سورت رحمان 1,720 بار، سورت واقعہ 2,710 بار، سورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 بار، سورت مزمل 1,943 بار، سورت ملک 1,705 بار، سورت الاعلیٰ 1,900 بار، سورت علم نشرہ 1,900 بار، سورت القدر 1,900 بار، سورت الکافرون 2,011 بار، سورت النصر 1,900 بار، سورت الفلق 2,911 بار، سورت الناس 2,911 بار، سورت الفاتحہ 3,011 بار، آیت الکرسی 3,933 بار، سورت اخلاص 1,16,611 بار، آیت کریمہ 1,71,644 بار، کلمہ طیبہ 4,50,000 بار، کلمہ تمجید 1,70,000 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1,75,000 بار، درود شریف 4,90,683 بار، خیرات القادر شریف 84 بار، درود قادریہ درود قادری 6,000 بار، درود ہزارہ 4,716 بار، درود غوثیہ 7,570 بار، درود نعمت عظمہ 3,501 بار، درود امام بصیری 3,500 بار، درود خضری 3,500 بار، درود خمسہ 200 بار، درود ماہی 150 بار، درود تنجینہ 3,331 بار، درود تاج 4,013 بار، درود ناریہ 200 بار، درود کبری عامر شریف 270 بار، درود لکھی 211 بار، درود اکبر 8 بار، درود مقدس 38 بار، درود قصیدہ غوثیہ شریف 1,900 بار، قصیدہ بردہ شریف 1,700 بار، الرحمن 75,000 بار، سبحان اللہ 1,85,200 بار، اللہ لطیف بعبادہ 85,000 بار، استغفر اللہ 81,300 بار، دعائے گنج العرش 7 بار، 5 سورتہ 16 بار، اسماء الحسنہ 11 بار، اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 بار، شجرہ طیبہ 194 بار، اسماء غوث اعظم 111 بار، نور نامہ 300 بار، دعائے نور 300 بار، یا سلام 30,000 بار، اللہ اکبر 36,400 بار، الحمدللہ 200 بار، دعا جمیلہ 194 بار، عہد نامہ 208 بار، اللہ صمد یا باسط 1,50,000 بار، دعائے معصورہ 200 بار. اس کے علاوہ جو بھی صحیح کلام پر پڑھا گیا پیش کرتے ہیں. حضور دعا فرمائے تمام حاضرین اور ناظرین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تمام کی حاضری قبول فرمائے اور سب کی نیک حاجات پوری فرمائے. ملک پاکستان پر خصوصی بغیر کرم فرمائے. آمین اللہم ربنا آمین. آمین اللہم ربنا آمین. آمین اللہم ربنا آمین. اللہم ربنا آمین. آمین اللہم ربنا آمین. اللہم ربنا آمین. آمین اللہم ربنا آمین. الحمدللہ. آمین اللہم ربنا آمین. آمین اللہم ربنا آمین.
الحمدللہ رب العالمین یا رب الجلال الہی فیوزات و برکات روز فضون و نور ظہوری خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار آمین اب اعلی دوام قائم و دائم تا یوم قیامت از عنایت کن تو ماند یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین وعدائی خاندان مخذول مقہور باز ہر دربار مردود مطرود ماند یا مانعو یا دافعو یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف یا عین صاد الہی بحرمت النبی سید القونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان ذی مسرت افاظ و افاظت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضور سید فضائل احمد محی الدین قادری جناب حضور سید کمران محی الدین قادری جناب حضرت سید رضا محی الدین قادری جناب سید افضل محی الدین قادری جناب حضور سید راغی محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضور سید الطاف محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضور سید بدر محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضور سید نظر محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضور سید حافظ ظہور حسین شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضور سید حسین شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضور سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضور سید محمد شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضور سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضور سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضور قطب معظم سید ابو الفلاح محمد فاضل الدین قادری را بارف کے فتح خود دارین منور فرما یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار وبحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ یا اللہ یا رب العالمین اپنے خاص رحم و کرم کی عنایت سے اس خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف دربار معلّہ پر برکتوں کے فیضان میں ہر روز نئی آن نئی شان کے ساتھ اضافہ فرما اس نور حقیقت کا ظہور ہمیشہ ہمیشہ تسلسل کے ساتھ قیامت تک قائم و دائم رکھنا اے رحم کرنے والے ہمیشہ کرم فرمانے والے ہمیشہ رہنے والے زندگی دینے والے قائم کرنے والے صاحب مرتبہ و عظمت اپنی رحمت و مہربانیوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے یا اللہ یا رب العالمین اس خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف دربار معلّہ کے دشمنوں کو بے بس کر دے یا اللہ یا رب العالمین اس خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف دربار معلّہ کو دشمنوں کو مغلوب کر دے یا اللہ یا رب العالمین اس خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف دربار معلّہ کے دشمنوں کو ہر جگہ سے راندے ہوئے نامراد کر دے اے روکنے والے ہٹانے والے زبردست غالب حکمت والے حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد کا صدقہ یا اللہ دونوں جہانوں کے سردار ساری مخلوق کی جان خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم و تعلیم کے طفیل رشد و ہدایت کے منبر پر جلوہ افروز حسن الجمال کے پیکر موجودہ سجدہ نیشین ہمارے آقا مولا ڈاکٹر حضرت سید مفضل محی الدین قادری ابن حضرت سید فضائل احمد محی الدین قادری جو کہ بدر المعالی شمس العلوم جناب حضرت سید بدر محی الدین قادری کے پوتے ہیں یا اللہ جو مسرت کی زینت ہیں حضور کو سپاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کی چھتری کے نیچے ہیں ان کو آسمان کی بلندیوں تک دونوں جہان میں بے مثال عزت و شہرت عطا فرما
اے نوروں کے نور، اے بیدوں کے جاننے والے، سب نیکوں کے سردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک و اطہار، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وسیلے سے یا غوث اعظم دستگیر حضور سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہیں، اور ہم سب حاضرین کی اللہ تعالیٰ کے واسطے نظر شفقت فرمائیے اور سب حاضرین کی اپنے دربار معلیٰ میں حاضری قبول فرما کر نظر کرم فرمائیے۔ یا اللہ اس دعا کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا صبرا وثبت أقدامنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا إنك أنت الغفور الرحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم احفظني مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع أعدائي وحببني في قلوب المؤمنين۔ اللهم احفظني ذريتي من كل شيطان رجيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ اللهم أدخلني ذريتي برحمتك في عبادك المخلصين وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا۔ صلى الله تعالى على رسوله خير خلق نور عرشه وزينة فرشه إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وإخوانه أمجاد أزواج ذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته وأحبابه وأمته وأولياء أمته وعلماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، برادران طریقت، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ادب محبت کے کرینوں میں سے سب سے پہلا کرینہ ہے۔ تو آپ احباب بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اب اختتامی لمحات ہیں، آپ احباب نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی نشستوں پر بیٹھنا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد آپ احباب کی خدمت میں لنگر غوثیہ پیش کیا جائے گا، اور جو احباب دربار شریف پر کوئی نیاز وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں رکھ لیجیے۔ ابھی خلیفہ عبد الرفیق صاحب آپ کے سامنے آئیں گے اور ان کو آپ اپنی نیاز جو ہے وہ جمع کروا دیں۔ اپنی نیازوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور خلیفہ عبد الرفیق صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں گے اور وہ آپ سے نیاز شریف وصول کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، آستانہ علیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف۔ ادھر دیکھیں گے تو
ادھر کمرے کر لو. چلو اب ٹھیک ہے. اب مجھے نظر میری آواز آ رہی ہے جی ہوں آواز آ رہی ہے جناب. جو اسلام جی مجھے سب نظر آ رہے ہیں. ٹھیک جو صاحب جناب سلام عرض کر رہے ہیں. حضرت صدیق صاحب بھی تشریف لائے بھی سلام عرض کر رہے ہیں. جی جی تو دعا واسطے عرض کر رہے ہیں. فرمانے نے دعا جناب نے کہا کرم فرمانا ہے. حالات پریشانی والے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما. آمین. خیریت سے ہیں آپ؟ وہ ذرا پیچھے آپ کے کھڑے ہیں. ذرا صدیق صاحب ان کو قریب بلائیے. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ حضرت صدیق صاحب؟ خیریت سے؟ کرم اور توجہ جی. بس خصوصی التماس سے دعا جی. جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے لیے حضور خاص خصوص طور پر جی. بہت آپ کو دیکھ کے اچھا لگا ماشاء اللہ. بس کرم اور توجہ جی. کرم اور توجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دعاؤں میں یاد رکھیے گا بھائیوں کے لیے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سب کے لیے معاملہ خیر فرمائے. اللہ بسم اللہ. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام. بس ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم جو ہماری تاجر برادری ہے بڑی پریشان ہے. خاص طور بالکل بہت زیادہ اس میں بچی کہتے ہیں نبی نے واسطے دعا کرنی. اللہ کرم کرے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. تبرک یہیں آئے گا اور جو لوگ نیاز پیش کرنا چاہیں گے وہ آنے والے جو ہیں ان کو رفیق صاحب ہیں امتیاز صاحب ہیں وہ ان کو دے دیں. جو نیاز پیش کرنا چاہیں وہ ان کو جمع کروا دیں. جس طرح وہ آ رہے ہیں رفیق صاحب آ ہی رہے ہیں تو نیاز ان کو دے دیں اور اپنی جگہ تشریف رکھیں تاکہ ابھی لنگر جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکے. ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ